بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، برکت تمہارے بڑوں کے ساتھ ہے۔ فائدہ مطلب یہ ہے کہ جن کی عمر بڑی ہے اور اس وجہ سے نیکیاں بھی زیادہ ہیں، ان میں خیر و برکت ہے۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص ہمارے بڑوں کی تعظیم نہ کرے، ہمارے بچوں پر رحم نہ کرے اور ہمارے عالم کا حق نہ پہچانے، وہ میری امت میں سے نہیں ہے۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں اپنے بعد والے خلیفہ کو اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کی وصیت کرتا ہوں اور اسے اپنے مسلمانوں کی جماعت کے بارے میں یہ وصیت کرتا ہوں کہ وہ مسلمانوں کے بڑوں کی تعظیم کرے، ان کے چھوٹوں پر رحم کرے، ان کے علماء کی عزت کرے، ان کو ایسا نہ مارے کہ ان کو ذلیل کر دے، ان کو ایسا نہ ڈرائے کہ ان کو کافر بنا دے، ان کو خصی نہ کرے، ان کی نسل کو ختم نہ کرے اور اپنا دروازہ ان کی فریاد کے لیے بند نہ کرے کہ اس کی وجہ سے طاقتور لوگ کمزوروں کو کھا جائیں، یعنی ظلم عام ہو جائے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نیک لوگوں کی لغزشوں کو معاف کر دیا کرو، البتہ اگر وہ کوئی ایسا گناہ کریں جس کی وجہ سے ان پر حد جاری ہوتی ہو تو وہ معاف نہیں کی جائے گی۔ ابھی 3-4 احادیث پڑھی گئیں، ان میں پہلی حدیث جو پڑھی گئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ برکت تمہارے بڑوں کے ساتھ ہے، یعنی گھر میں جو بڑی عمر کے لوگ ہوتے ہیں تو ان کے تجربات بھی ہوتے ہیں، ان کی نیکیاں بھی ہوتی ہیں، ان کی عبادات بھی ہوتی ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کی وجہ سے گھر میں خیر و برکت رکھتے ہیں۔ لیکن یہ انسان کے اندر تب ہوگا، یہ بات تب سمجھے گا جب اس کے اندر علم دین کی اہمیت ہوگی، ورنہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ماڈرن تعلیم حاصل کرنے والے، یہ انگریزی تعلیم حاصل کرنے والے لوگ جب بڑے ہو جاتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ ماں باپ بوڑھے ہو چکے ہیں، ان کا کوئی سہارا نہیں، یہ گھر میں پڑے پڑے کھاس رہے ہیں یا گھر میں پڑے پڑے تھوک رہے ہیں، تو پڑھے لکھے زیادہ ہوتے ہیں، کہتے ہیں گھر میں یہ سب بوڑھے بڈھے دونوں انفیکشن پھیلا رہے ہیں کھانس کے بلغم کی، اس لیے دونوں کو یہاں سے اٹھاؤ اولڈ ہاؤس میں پہنچا دو۔ اس طریقے سے ایک نہیں، دو نہیں، ہزاروں واقعات آپ کو یہاں شہر میں مل جائیں گے اور یہاں آپ کے کالونی علاقے میں مل جائیں گے۔ تو یہ تب ہوگا جب اولاد دین سے دور ہوگی، جب اولاد دین سے قریب ہوگی، دین کی سمجھ اس کے اندر ہوگی، تو وہ اپنے باپ کی عبادت سے زیادہ خدمت کو سمجھے گی کہ میں جتنی دیر ماں باپ کی خدمت کروں گا اور اتنی دیر عبادت کروں گا، دونوں برابر ہوگا۔ وہ واقعہ نے سنا کہ ایک صاحب جو جنگل میں پھنس گئے تھے، 3 ساتھیوں میں سے ایک نے کہا تھا، اے اللہ میری برکت سے، ایک میرے بوڑھے ماں باپ تھے اور جب میں رات میں بکریاں چرا کر آتا تھا تو ان کی خدمت کر کے بکریوں کا دودھ دو کے ان کو پلاتا تھا، لیکن ایک رات میں بکریاں چرا کر کافی دیر سے آیا تو دیکھا کہ میرے ماں باپ سو چکے تھے، تو میں نے کیا کیا، گلاس میں دودھ لے کر کے اپنے باپ کے سرانے کھڑا ہو گیا، لیکن باپ کو جگانا پسند نہیں کیا، حتیٰ یہ کہ پوری رات ہو گئی۔ جب صبح اپنے ابا کی آنکھ کھلتی ہے تو میں نے اپنے ابا کو دودھ دیا، والد نے وہ دودھ پیا۔ اے اللہ اگر وہ میں نے وہ اعلیٰ عمل جو کیا تھا رات بھر کھڑا رہنے کا، اے اللہ اگر وہ آپ کی مرضی کے لیے کیا تھا تو اے اللہ اس عمل کے صدقے میں ہماری مصیبت کو دور فرما دے۔ تو اتنا بڑا عمل ہے، تو اس عمل کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے وہ جو چٹان اس غار پہ گر گئی تھی، وہ چٹان پھر غار سے ہٹی اور وہ لوگ اس سے نکل آئے تھے۔ تو ماں باپ کی خدمت بہت بڑی چیز ہے، اسی وجہ سے تھوڑی اللہ کے نبی نے فرمایا کہ باپ جنت کا دروازہ ہے، ماں کے پیروں کے نیچے جنت ہے، یعنی خدمت دونوں کی ہے۔ اگر ماں جنت ہے، ماں کی خدمت سے مل رہی، تو جنت میں داخلے کے لیے بھی دروازہ چاہیے، دروازہ یہی کہ باپ کی بھی خدمت کی جائے، اور یہ تبھی ہوگا جب ہماری اولاد کو دین سے لگاؤ ہوگا، ہم نے اپنی اولاد کو دین کی طرف موڑا ہوگا۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنی اولادوں کو دین کے طرف موڑنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔